وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا، تو کوئی ہے یاد کرنے یا نصیحت لینے والا؟ اس آیت مبارکہ کی بیسک دو طرح کی تفاسیر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا، او چاہے عربی ہو، عجمی ہو، بچہ ہو، جوان ہو، جو بھی ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آسان ہے۔ اب کوئی نہیں پڑھتا تو اپنی کوشش کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا، ورنہ دیکھیں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں، وہ حافظ قرآن کہلاتے۔ تو قرآن یاد کرنے کے لیے آسان، قرآن پڑھنے کے لیے آسان، قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان۔ اب ایک مرحلہ قرآن سمجھنے کے لیے، بعض لوگ اس آیت کو لے کر کہتے قرآن سمجھنے کے لیے بھی یوں آسان ہے کہ بغیر کسی حدیث کی مدد، بغیر کسی علماء کی مدد، بغیر کسی تفسیر کی مدد، اور وہ اس آیت کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ سب نے ہم نے سمجھ لیا، اس آیت کا مطلب یہ، اس آیت کا مطلب یہ، اس آیت کا مطلب یہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی ایرا گہرا اٹھتا ہے اور وہ قرآن کی خود من مانی تشریح کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کو صحابہ نے سمجھا، لیکن وہ تو عربی تھے، اور عربی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ قرآن ایسا نہیں کہ ان کو سمجھ آیا، بلکہ انہوں نے بارگاہ رسالے سے سمجھا، اور کئی آیات وہ لے کر حاضر ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب آپ ہمیں بتا دیں، اس کا مطلب آپ ہمیں بتا دیں۔ تو قرآن نصیحت کے لیے بھی آسان ہے، یعنی اس کو سنیں، اس میں جو عبرت کی باتیں، جہنم، دوزخ، قیامت، موت، یہ ساری باتیں تو آدمی نصیحت پکڑتا ہے، اس کے لیے بھی آسان ہے۔ یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے، سہل ہے، کوئی کوشش کرتا ہے یاد بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کا سمجھنا تو وہ صرف الفاظ پر موقوف نہیں کہ بس عربی آتی ہو، ترجمہ آتا ہو، قرآن سمجھ گئے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں حدیث کی طرف بھی محتاجی ہے، اس کے لیے ہمیں صحابہ کی تعلیمات اور اقوال کی طرف بھی، اس کے اندر تفاسیر کی طرف بھی، آج تک علماء تفاسیر نے، ائمہ نے جو کچھ بیان کیا، ہماری اس کی طرف محتاجی ہے، تبھی وہ سمجھ میں آئے گا، ورنہ من مانی قرآن کی تشریح کریں گے، تفسیر کریں گے، اور یاد رکھے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہنا، ایک عام آدمی اپنی رائے سے کچھ بھی اٹھ کر کہے تو یہ حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی کی نہ بات کو سنا جائے، نہ اس کے استدلال، نہ اس کی گفتگو کو۔ وہ عموماً خود بھی بھٹکے ہوئے، بہکے ہوئے گمراہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔